نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج ہمارا جو عنوان ہے الزام تراشی ایک مذموم عمل۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ الزام کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس انداز سے کرنا جب وہ سنے تو اسے ناپسند لگے۔ صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے کہ میں جس برائی کو بیان کر رہا ہوں، یعنی جو بات ہم بتا رہے ہیں وہ نقص برائی ہمارے بھائی میں پائی جائے تو تب آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے۔ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر پائی جاتی ہے اور تم اس کے سامنے سے اصلاح کرنے کے بجائے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز تمہارے بھائی میں پائی نہیں جاتی تو یہ جو ہے بہتان ہے، الزام ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے جرم یا گناہ کی نسبت
اپنے بھائی کی طرف کرنا جس کو اس نے کیا نہیں، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسے گناہ یا جرم کی نسبت اپنے بھائی کی طرف کرنا۔ محترم سامعین، الزام تراشی، بہتان تراشی، یہ نہایت ہی مذموم عمل ہے۔ روز قیامت اللہ رب العالمین پل صراط پر کھڑائے گا اور آگے بڑھنے نہیں دے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا، عذاب کے بعد پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو شخص الزام تراشی کرتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بہتان تراشی، الزام تراشی زیادہ تر انسان اپنی زبان کے ذریعے سے سر انجام دیتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے کسی پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو الزام تراشی کا یہ جو عمل ہے زیادہ تر زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، شریعت نے زبان کی حفاظت پر، زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے شریعت نے کافی زور دیا ہے اور کافی اس کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پائیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، دوسروں پر الزامات لگانے والے، دوسروں کو حسد کرنے والے، ایسے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار نہ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَخِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ تمہارے جو کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، سب کے سب مسئول ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کان، آنکھ، اسی طرح دل، سب کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، یعنی ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور کسی غلط کام کی نسبت ان کی جانب نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایسی باتیں جو انسان سنتا نہیں اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، اور انسان اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا نہیں اور اس بارے میں یہ نہ کہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ جس کو دیکھا نہیں اس کے بارے میں یہ کہا نہیں جائے گا کہ میں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح دل کی حفاظت کی بھی اس آیت کریمہ میں تعلیم دی گئی ہے، یعنی کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کے کسی کی برائی بیان کرے، کسی کے بارے میں جھوٹی تہمتیں لگائے، الزامات لگائے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ یعنی جو آدمی الزام لگا رہا ہے، جو آدمی جھوٹ بول کر کے تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں گے اپنے بھائی کے بارے میں۔ صرف سن کر کے اپنے دل کو اپنے بھائی کے بارے میں ناگوار بنانا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ میرے کیف ہمارے کانوں کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے دل و دماغ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک اور روایت جو کہ کافی مشہور ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فقال اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور زبان کے ذریعے سے کسی پر تہمتیں، الزامات لگاتا ہے تو اس کے جو دوسرے اعضاء ہیں وہ اعضاء بھی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔
صحیح بخاری کی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ متفق علیہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي کہ برائی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سچا بناؤ اور سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی انسان کو جو ہے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور کہا گیا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جانے والا عمل ہے اور برائی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ پہلے کیف محترم سامعین، انسان اگر اپنی زبان سے سچی باتیں کرتا ہے، صحیح باتیں کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر لگاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے جھوٹ، تہمتیں، الزامات وغیرہ لگاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے اسے زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے برائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور یہ برائی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ غیر کیف صحیح مسلم وغیرہ کی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں کہا گیا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو بیان کرتا ہوا پھرے۔ ایک اور روایت میں ہے کفا بالمرء اثما ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو بیان کرتے ہوئے پھرے۔ امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے یہاں پر دو باتیں نقل کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ جو بات ہم سنتے ہیں اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسے ہی آنکھ بند کر کے ہر بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ جو شخص باتیں بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، خبر دینے والے کی بھی خبر لینا چاہیے، یعنی وہ آدمی کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک حق پر ہے اور اس کا منہج کیسا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے، اور اپنے بھائی کے بارے میں جو بھی وہ الزام لگا رہا ہے کیا وہ اپنے الزام میں صحیح ہے، کیا یہ سچ بولنے والا آدمی ہے، اچھی طرح سے تحقیق کر لینا چاہیے۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کی عزت بڑی ہی قیمتی شے ہے، بڑی ہی قیمتی چیز ہے، لہذا اس عزت کو لوگوں کے سامنے ختم کرنے کے لیے اس پر تہمتیں لگانا، اس پر الزامات لگانا، یہ بڑا گھناؤنا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، یعنی ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طور پر قبضہ نہ کرے، ہڑپ نہ کرے، چوری نہ کرے اور ناجائز طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرے اور ناجائز طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ یہ دن یعنی حجۃ الوداع کا دن تمہارے لیے جیسے محترم ہے، ویسے ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کا مال، عزت اور ان کے خون قابل عزت ہیں، اور جیسا تمہارے نزدیک مکہ شہر ذی الحجہ کا مہینہ قابل عزت ہے، قابل احترام والا ہے، بالکل اسی طرح تمہارے مسلمان بھائی کی عزت بھی قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے۔ محترم حاضرین، الزام تراشی کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، تہمتیں لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا
میں جو بتاتا ہوں وہی باتیں جا کر کے وہ لوگوں کے سامنے بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے تہمت لگائی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے قبر میں ہونے والے عذاب کو دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ یعنی قبر جو ہے اسے اندر سے اٹھا کر کے زمین کے باہر پھینک دی تھی۔ تو جو آدمی الزام تراشی کرتا ہے وہ آدمی اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگایا کرتا تھا، جس کی بنا پر اسے اتنا خطرناک عذاب ہوا جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں پر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو جو آدمی کسی مسلمان بھائی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو ایسے آدمی کے بارے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ جو الزام تراش ہے، تہمتیں لگاتے ہوئے پھرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر آدمی تہمت لگائے 4 گواہ پیش نہ کرے، 4 گواہ پیش نہ کرے اور اگر وہ تہمت لگانے میں جھوٹا ثابت ہو، ایسی صورت میں اسلامی اگر حکومت ہے تو اسے یہ سزا دی جائے گی کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی گواہی جو ہے زندگی بھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی زندگی بھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ وہ آدمی فاسق ہے، بد کردار ہے۔ تو حاضرین، ہمیں غور کرنے کی بات ہے اس آیت کریمہ میں، جو آدمی الزام تراش ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ایسا آدمی شریعت کی نگاہوں میں کتنا گھناؤنا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زندگی بھر کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، جن کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس آدمی کو قابل اعتبار بنا کر کے رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں خاص کر کے دین کے سلسلے میں ہمیشہ آگاہ بن کے رہنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کا سیر کیا تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پایا جنہیں جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، جن کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے گالوں کو نوچ رہے تھے، اپنے گالوں کو نوچ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ آخر یہ اپنے ہی گوشت کو کیوں پھاڑ رہے ہیں، اپنے ہی گالوں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ہے جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور لوگوں پر الزامات لگایا کرتا تھا، تہمتیں لگایا کرتا تھا۔ تو ساتھیوں، اندازہ لگاؤ، جو آدمی تہمتیں لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں پر حملہ کرنے کے لیے، ایسے آدمی کو آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، اپنے ہی تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی گالوں کو نوچے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ 5 گناہ ایسے ہیں سچی توبہ کے بغیر ان کا کوئی کفارہ نہیں۔ 5 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بہت مؤمن، کہ ایماندار آدمی پر تہمت لگانا، ایماندار آدمی پر الزام لگانا جو ہے یہ ایسا گناہ ہے توبہ کے بغیر اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے۔ جہنم کے عذاب میں چلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اتنا بھیانک گناہ ہے۔ ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں کہا گیا ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، قذف المؤمنات المحسنات الغافلات، بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ تو محترم سامعین، جو آدمی ایماندار افراد کو نشانہ بنا کر کے ان کی عزتوں پر حملہ کرنے کے لیے
جو ہے ان پر الزامات لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غلط باتوں کی نسبت ان کی جانب کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے کبھی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا مواخذہ کرے گا، اگر دنیا میں بچ جائے گا تو آخرت میں بھی مواخذہ کرے گا۔ اور اہل علم نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور آپ نے ظلم کے بارے میں سنا کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جس پر تہمت لگایا گیا، اگر وہ آدمی اس الزام کو برداشت نہ کر کے صبر کرتے ہوئے اگر وہ بد دعا دے دیا تو اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فضیلت والے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو جمع کر کے ان کے بارے میں کہا تھا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والے مستجاب الدعوات تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن جب امارت کوفہ کے دوران انہیں ایک مسجد کا امام بنایا گیا، ذمہ داری دی گئی، جب وہ امامت مصلی پر آ گئے اور امامت مصلی پر آ کر کے دینی خدمت انجام دینے لگے، تو ایک دو شرپسند ایسے تھے جنہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض تھا، اور وہ لوگ اپنی دشمنی کو مٹھانے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی جو ہے لوگوں میں عام کرنے لگے، لوگوں میں پھیلانے لگے۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عادل ہونے کی گواہی دی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب کوفہ کے بعض لوگوں نے خط لکھا مدینہ کو، جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح طور پر نہیں پڑھاتے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے، اور ان کے بہت سارے غلطیاں ہیں جس بنا پر کوفہ کے لوگ جو ہے ان سے راضی نہیں ہے، لہذا ان کو امارت کوفہ سے معزول کرایا جائے اور مصلی سے ہٹایا جائے۔ محترم سامعین، یہ خبر کہاں تک پہنچی؟ دیکھیے کوفہ اور مدینہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ مدینے کو خط آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ کوفہ کے لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، ان سے راضی نہیں ہے، لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے دو صحابہ اکرام کو کوفہ کو بھیجا، ایک تھے محمد بن مسلمہ، دوسرے تھے عبداللہ بن ارقم۔ ان دو صحابہ اکرام کو بھیجا، جاؤ جا کر کے تحقیق کرو کیا واقعی طور پر کوفہ کے لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں ہیں۔ یہ دونوں صحابہ وہاں پہ چلے گئے کوفہ کو، اور ہر مسجد میں جا کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے تو مسجد کا ہر شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا، ہر شخص تعریف کرتا۔ یہ دونوں صحابہ پریشان ہوئے، ارے یہاں سے لیٹر وہاں تک آ گیا کہ کوفہ کے لوگ راضی نہیں ہیں، لیکن جب ہم یہاں آ کر دیکھتے ہیں ہر شخص ان سے راضی ہے، ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے۔ پھر جب ایک مسجد میں چلے گئے تو سارے لوگوں نے وہاں پر بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں صحیح ہے، درست ہے، ہم سعد بن ابی وقاص سے راضی ہیں، یہ کہا گیا۔ لیکن ایک شخص درمیان سے اٹھا،
ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا میں سعد بن ابی وقاص سے راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، یہ نماز صحیح طور پر نہیں پڑھاتے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے۔ مختلف قسم کے الزامات اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، کچھ بھی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کے بارگاہ میں انہوں نے بد دعا کی، اے اللہ یہ آدمی مجھ پر الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، اگر یہ تہمت لگانے میں جھوٹا ہے تو اس کی عمر کو لمبی کرنا، اس کی عمر کو لمبی کرنا، اس کی محتاجی کو بڑھانا، اے اللہ اس آدمی کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی۔ محترم سامعین، اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاموش تھے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ہے مسلح سے ہٹا دیا اور امارت کوفہ سے معزول کرائے گئے۔ جب معزول کرائے گئے تو زندگی ایسے ہی بڑھتی چلی گئی، لیکن جب وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچا، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بد دعا دی تھی، اے اللہ تو اس کی عمر کو لمبی کر دے۔ وہ آدمی اتنی لمبی عمر کو پہنچ گیا، بالکل بوڑھا ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی بھویں جو ہے آنکھوں پر گرا کرتی تھی، اور وہ آدمی سڑک پر لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ جب لوگ پوچھتے اس سے، ارے کیا بات ہے، تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے، بھیک مانگتا ہے اور اس عمر میں عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، تو وہ آدمی کہتا کہ آج مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص پر میں نے الزام لگایا تھا، تہمتیں لگایا تھا، وہ نیک تھے، نمازیں صحیح پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا کرتے تھے، مجھے ان سے ذاتی دشمنی تھی، میں اس دشمنی کو مٹھانے کے لیے، میں اس دشمنی کی پیاس مٹھانے کے لیے ان پر الزام لگایا، تو آج یہ میرا حشر ہوا ہے، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو محترم سامعین، یقیناً آپ دنیا کے اندر کسی پر الزام لگا کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن جب مظلوم آدمی اگر بد دعا کرے گا تو اس کی بد دعا سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان سے سچی باتیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں آپ کچھ جانتے رہے تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں آپ برا سنیں تو فوراً اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ مسلمان بھائی کی اصلاح جو ہے سامنے آ کر کے کی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، تہمتیں لگانا، یہ ایسے گناہ ہیں اللہ رب العالمین بغیر سچی توبہ کے ان گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ بہرکیف محترم سامعین، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو اس مضمون سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، میں انشاءاللہ بعد میں اسی موضوع پر تفصیلاً بحث کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو جو ہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الزام تراشی جو کہ مذموم عمل ہے، جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا جا رہا ہے، ہر کوئی آدمی دوسرے پر الزام لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ایسے پرفتن ماحول میں اللہ رب العالمین ہمیں الزام تراشی جیسے عظیم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے، سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وجل وأتم وأكبر.